السلام علیکم ویورز، آج آپ کے لیے ریڈنگ ہے کہ آپ کے شوہر یا بیوی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیار سچا ہے یا آپ ان کے ساتھ دکھاوا کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو. تو ان کی دل کی بات آج جانتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کہ آپ ان کو سچا پیار کرتے ہو کہ جھوٹا. تو یہاں پر آج 3 فائلز ہیں. جون سی فائل آپ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے آپ اس کو چوز کر لیں. میں اپنی ریڈنگ نمبر 1 کی طرف جا رہی ہوں، اور اس ریڈنگ کو چوز کرنے سے پہلے آپ پلیز اپنے شوہر یا بیوی کا نام بار بار دہرائیں اور ان کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، سوال کو دہرائیں. ٹھیک ہے، میں اپنی ریڈنگ نمبر 1 کی طرف جاتی ہوں. تو آپ میں سے جنہوں نے یہ فائل نمبر 1 یہ سوان کپلز کا جو آپ نے پیپر ویٹ چوز کیا تھا، آپ کا سب سے پہلا کارڈ آ رہا ہے آپ کے شوہر یا بیوی. ٹائم ٹو ریسٹ اور ٹیک اے ویکیشن، لو مور ٹائم بیفور میکنگ اے ڈیسیژن، میڈیٹیشن میں پرووائڈ آنسرز. اوکے، 4 آف سورڈز ہے. تو وہ آپ کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اس کو سوچنے کے لیے کچھ ٹائم لینا چاہتے ہیں. یا تو آپ جو ہے وہ ان کو کھل کے پیار نہیں کرتے، ان کو ایسے لگتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنی کسی مسئلے میں پھنسے ہوں، پیسہ کمانے کا پرابلم ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، پیچھے کوئی ٹینشن ہے. آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے تو باہر آنا جانا مشکل ہے، ساتھ میں کام تو مل ہی نہیں رہا، کام تو سائڈ ٹھپ ہوئے ہیں. تو 100 ٹینشنز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کسی وجہ سے ٹینشن میں ہیں. ہو سکتا ہے وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں، اور آپ ان کی وجہ سے جو ہیں وہ اداس ہیں، ایک طرف پڑے ہیں، سب سے مل کے بات نہیں کرتے، سب کے ساتھ کھیلتے نہیں، اپنے کوئی بات شیئر نہیں کرتے. ایک اکیلی طرف جیسے یہ بندہ پڑا ہوا ہے اکیلے. ہو سکتا ہے پیسے کر کے کام سے آتے ہوں، باہر سے آتے ہوں تو تھک کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہوں، لیٹ جاتے ہوں، اداس رہتے ہوں. تو آپ کا جو پرسن ہے وہ آپ کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہو. اور ججمنٹ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہے. اچھا، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو قدرت کی طرف سے ملے ہو، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرت کی طرف سے آپ کو ٹینشن میں ہو، پرابلم میں ہو سکتا ہے وہ جانتے ہوں کہ آپ کس پرابلم میں ہو، یا پھر وہ شک کر رہے ہوں کہ آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور نیا کرنا چاہتے ہو، خدا سے کچھ مانگ رہے ہو، کچھ نیا، کچھ چینج کرنا. میں اس کو کلیریفائی کر لیتی ہوں کہ پہلے تو میرا کوشچن تھا کہ ججمنٹ کارڈ یہاں پر کیوں ہے. تو آپ خوش ہیں، ان کے ساتھ شادی کر کے خوش ہیں. اچھا، وہ آپ کو اس کارڈ کے تھرو یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ دکھی ہو، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ برے وقت سے باہر آ رہے ہو. آپ ان کے ساتھ برے وقت سے باہر آ رہے ہو، آپ کو کوئی برا وقت تھا، آپ اداس تھے، آپ آہستہ آہستہ کر کے اس برے وقت سے باہر آ رہے ہو. اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کھڑا ہو کے اپنے یعنی کہ بچوں اور اس گھوڑے کو دیکھ رہا ہے، بڑے گھوڑے اور چھوٹے گھوڑے کو، شاید بچہ اور بیوی ہیں یا بچہ اور شوہر ہیں. تو یہ گھوڑا دیکھ رہا ہے اور ان کے پاس آنا چاہ رہا ہے، ان سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے. تو ہیزیٹیٹ ہے، تھوڑا گھبرایا ہوا ہے کہ میں کیسے ان کو کہوں. میں کافی عرصہ ان سے ایک طرف ہو کے رہا ہوں، میں بھی ان کو کیسے بتاؤں کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے اداس ہوں. کچھ اس قسم کی سچویشن. اور ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ خوش ہو، آپ اس سچویشن میں خوش ہو، آپ پریشان نہیں ہو ان کو لے کے یا ان کے ساتھ رہ کے. تو آپ پریشان نہیں ہو، آپ اس سچویشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اور آپ خوش ہو ان کے ساتھ، اس شادی میں آپ خوش ہو. آگے جسٹس کارڈ آ گیا، لبرا کا کارڈ ہے. اور کیا کہتے ہیں اسے، فیئر اینڈ جسٹ ڈیسیژن، ڈو وٹ یو نو از رائٹ، اسٹینڈ اپ فار یور بلیفس. اوکے، تو جسٹس کارڈ کا 8 نمبر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیٹ بندہ، ڈٹا ہوا، کسی چیز کو کرنے کی چاہ، کر چھوڑنے کی چاہ. یہ نہیں کہ کرنا ہے بس ٹھیک ہے کرتے ہیں، نہیں، کرنا ہے، اب بھی کرنا ہے. اس کو میں کیا کروں، میں فوراً سوچا جا کے کر دیا. اس قسم کا یہ نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہیں فیئر اینڈ جسٹ ڈیسیژن، ڈو وٹ یو نو از رائٹ، اسٹینڈ اپ فار یور بلیفس. آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. آپ جو ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کریں، اور صحیح اور سچی فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے، کسی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، یا کسی کو اس کے کیے کا پھل دینا ہے، اس کو اس کا نام دینا ہے، تو آپ کو سوچ سمجھ کے یہاں پر فیصلہ کرنا ہوگا. اور کیا کہتے ہیں اسے، بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. بعد میں دوبارہ سے بندہ اس میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، کچھ غلطی ہو جائے تو یعنی اس کا کوئی بھگتان نہیں ہے.
اچھا، یہ کارڈ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ آپ بہت عقل مند ہو، آپ بہت آپ کو اللہ کی طرف سے اللہ نے طاقتیں دی ہیں کسی کو پہچاننے کی، کسی کو جاننے کی، کسی کے دل کے اندر گھس کے، کسی کے مائنڈ کے اندر، دماغ کے اندر گھس کے جاننا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کو کیا چاہیے۔ تو آپ ایک اس طرح کے بندے ہو، آپ کے پاس زندگی کا سب کچھ ہے، کوئی خوشی ہے، یا یہ بندہ، اس بندے سے آپ خوش ہو، اس بندے کو آپ اس طرح دیکھتے ہو جیسے کہ کوئی انار ہوتا ہے، جیسے کہ انار آپ کا خون بناتا ہے، اس طرح یہ بندے کو دیکھتے ہی آپ کا خون بھرنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو خوشیاں ملتی ہیں، آپ میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بہت عقل مند ہو، آپ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہو، ڈرپوک نہیں ہو، آپ رات کی گہرائی میں یا رات کے اندھیرے میں، یعنی کسی چیز کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہو، کسی بندے کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے نا، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو کچھ اس قسم کی سچویشن ہے، یا آپ ایسے ہو یا آپ کا بندہ ایسا ہے اور وہ آپ کے ذہن کو فوراً پڑھ لیتا ہے۔ تو جو بھی ہے، آپ بہت عقل مند بندے ہو، آپ اس انصاف کو کر سکتے ہو۔ اگر آپ ویسے میں ایسا نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا ہے ایسا کچھ ہے، خیر میں آگے دیکھتی ہوں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو یا ان کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو بھی جو ہے نا وہ آپ صحیح ڈیسیجن لو، آپ عقل مند ہو، آپ جانتے ہو کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہاں پر جھڑ رہے ہیں پتے سے، تو وہ چیز نکل رہی ہے، کوئی چیز آپ سے چھوٹ رہی ہے، نکل رہی ہے۔ آپ بہت اونچے ہو، آپ کی سوچ ہے بہت اونچی ہے، آپ بہت اچھی طرح سوچ سکتے ہو، ہر چیز کو اونچائی سے دیکھ لینا۔ اونچے اونچائی پہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ نیچے کی ہر چیز کو اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، جبکہ نیچے کا بندہ اونچائی کی چیز کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو بھی آپ نے ڈیسیجن لینا ہے، جو بھی کرنا ہے، آپ صحیح طریقے سے کریں، یا آپ کے بندے یہ سوچتے ہیں کہ آپ بہت عقل مند ہیں، بہت دانا ہیں، اور آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو بہت وائزلی لیتے ہیں۔ شاید آپ کسی لا کے، یعنی کہ آپ ہو سکتا ہے کوئی وکیل ہو یا پھر کوئی جج یا اس قسم کے کسی محکمے میں ہو، اور آپ نے جب کسی کو سزا دینی ہوتی ہے، پولیس وغیرہ، وہ آپ سوچ سمجھ کے انصاف کے ساتھ چلتے ہو، وہ آپ کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں۔ رینیول، آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہو، آپ یہ کیا کارڈ ہوا، یہ مجھے ججمنٹ کا کارڈ لگ رہا ہے۔ جی ہاں، ڈیفینیٹلی یہ ججمنٹ کا کارڈ ہے، اور آپ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلتے ہو۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ کیا آپ ہر وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی آتے ہو، کبھی اکیلے بھی آیا کرو، بات چیت کریں گے کچھ ایسا، آپ کہتے ہو نہیں، جہاں میری فیملی نہیں ہے وہاں میں بھی نہیں ہوں، آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہو۔ آپ اس ججمنٹ میں، آپ اس چیز میں خوش ہو کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہیں، یا آپ کو یہ بیوی ملی، یہ شوہر ملا، یہ اس طرح کے بچے ملے، اس طرح کا گھر ملا، اور آپ کے خدا سے شکر گزار ہو اس چیز کے۔ اور نائٹ آف پینٹیکلز میں آ رہا ہے کہ آپ کہیں رک چکے ہو، کہیں اسٹک ہو چکے ہو۔ میں اس کو کلیریفائی کرتی ہوں۔ مجھے پھر ایک دفعہ لگ رہا ہے کہ آپ شاید ان کو کہیں سے یہ چیز ان کے ذہن میں ہے کہ آپ ان کو نہیں چاہتے، آپ پھنسے ہوئے ہو ان کے ساتھ، آپ ان کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، آپ اسی لیے اداس ہو یہاں پر، لیکن وہ آپ کو خوش رکھتے ہیں یا آپ ان سے خوش بھی ہو، لیکن آپ کسی ایک کو مس کرتے ہو، کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں، آپ ان کے ساتھ مزید وقت نہیں گزارنا چاہتے، آپ کوئی صحیح فیصلہ نہیں لے پا رہے ہو، کہ کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہو آپ۔ اب آگے آ رہا ہے آپ کے لیے اویکننگ کارڈ، جو کہ الٹا ہے، یعنی کہ آپ کا جو نظریہ ہے اس معاملے کے بارے میں وہ خراب نہیں ہے، وہ کیونکہ یہ الٹا آ گیا، تو اب آپ سیدھے نظریے سے سب کچھ دیکھ رہے ہو، اور آپ کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہو، یہاں پر آپ کچھ چینج ہو رہا ہے، پیچھے بجلی کڑک رہی ہے، اور اس کی پوزیشن ایسی لگ رہی ہے اس وقت مجھے جیسے کہ یہ بندہ، یہ فرشتہ کچھ جادو کر کے کچھ چینج کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ ڈٹے ہوئے ہو، ڈیٹرمائنڈ ہو یہاں پر کہ میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے۔ آگے آ رہا ہے نائٹ آف سورڈز، نائٹ آف سورڈز آ رہا ہے، اور یہ الٹا ہے، یہ کسی کی طرف بندے کا رجحان ہونا، کسی کو پیار کرنا، اس کی طرف بڑھنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، تو آپ اس بندے کے لیے کوششیں نہیں کر رہے ہو، ان کے لیے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ ان سے پیچھے ہوتے جا رہے ہو، جس طرح آپ شروع میں تھے، یہاں پر آپ شروع میں جیسے تھے اب آپ ویسے نہیں رہے ہو، آپ بدل رہے ہو، کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن کیا ہے کہ آپ یہاں پر ان کو چھوڑ نہیں پا رہے ہو۔ میں اس کو پھر بھی
جی ہاں، آپ آگے موو نہیں کرنے پا رہے ہو، کچھ چیز آپ ختم کرنا چاہ رہے ہو یہاں پر اس کارڈ کے تھرو، آپ ان کے ساتھ زیادہ خوش نہیں ہو، آپ ان کو چھوڑ کے آگے جانا چاہ رہے ہو، آپ یہاں پر کچھ چینج کر رہے ہو اور آپ کو آگ لگی ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کر لو گے آپ خوش نہیں ہوگے. آپ حالانکہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر پھول ہیں، فلاورز ہیں، خوشیاں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی اولاد بھی ہو ایک دوسرے سے، لیکن جو ہے نا یہ اس چیز میں خوش نہیں ہے، یہ موو کرنا چاہ رہے ہیں، کسی اور کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. دس could be the one. آپ کو بتایا جا رہا ہے یہی ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایک مسئلہ کہ بھئی وہ آپ سے دور جانا چاہ رہے ہیں، یا یہی بندے آپ کے لیے بہتر ہیں، آپ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے. آپ کے شوہر یا بیوی جو ہے وہ آپ کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے آپ کو آگے بڑھنے بھی نہ دیں. اگر آپ کسی اور کی طرف آپ کا رجحان ہے، آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کو بڑھنے نہیں دیں گے کسی اور کی طرف. وہ آپ کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں. جیسے آپ یہاں پر دیکھ لیں، اس آدمی نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس سے معافی مانگ رہا ہے، یا اس سے بیگ کر رہا ہے، اس سے منت سماجت کر رہا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. اور یہ عورت اس کو دیکھ رہی ہے کہ میں اب یہاں پر نہیں رہ سکتی، میں جانا چاہ رہی ہوں تو مجھے جانے دو. پر یہ آدمی اس کو جانے نہیں دے رہا، وہ اس سے منت سماجت کر رہا ہے، میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. کچھ اس قسم کی سچویشن ہے. مینڈ اے بروکن ہرٹ تھیوری، ہیلنگ فرام ہرٹنگ، اور یہ وہ ہونے نہیں دے رہے. آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہو، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو سکتا ہے یہ بندہ، آپ ان کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، پر پھر بھی یہ چیز آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اور اس وجہ سے آپ ٹینشن میں ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آگے نہیں بڑھے گی، یہ چیز ایسی ختم ہو جائے گی اور آپ اس میں خوش نہیں رہ سکتے ہو، تو آپ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہو. پر وہ بندہ آپ کو چھوڑ نہیں رہا، اسنیک بندہ ہے. وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ ان کے لیے سانپ ہو، ایک یعنی آپ بہت زہریلے ہو، آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہو، آپ ان کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہو، ان کو پتہ چل چکا ہے، یا پھر آپ سچ میں ایسا کر رہے ہو یا آپ نہیں کر رہے ہو. اور اگر آپ سچ میں ایسا کر رہے ہو تو ان کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ ان کو چھوڑنے والے ہو، اور وہ اب بہت اس چیز کے لیے بہت تیار ہیں. اچھا، دوسری بات یہ جو سانپ ہوتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ ہر کوئی ان سے ڈرتا ہے اور ان کو بچپن سے ہی مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وجہ سے وہ سب سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے بچپن میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہو کہ آپ دوسروں سے مل بیٹھ کے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ مل کے نہیں ہیں سب کے ساتھ، سب الگ الگ ہیں، آپ الگ ہیں، وہ سب الگ ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ سب کے ساتھ ملنے بیٹھنے والے بندے نہیں ہو، اکیلے رہتے ہو. کچھ پرابلم ہے آپ کے ساتھ، آپ کو پسند نہیں ہے سب کے ساتھ مل کے بیٹھنا، آپ اکیلے رہتے ہو، اور آپ کے اپنے اصول ہیں، اپنے آپ کے ذمہ داریاں ہیں. اب آپ اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، ایسا کرنا، اور کوئی آپ کو کبھی کوئی نقصان پہنچائے تو آپ کہتے ہیں کہ اب بس ختم یہاں پر، اب یہ میں اس کو ڈنک مار کے ہی چھوڑوں گا، میں اس سے بدلہ لے کے چھوڑوں گا. بدلہ آپ میں بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کچھ ہو سکتا ہے کیا ہو ایسا کہ آپ جو ہیں آپ اب ان کی طرف ان سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، آپ ان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، ان آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو جان چکے ہیں، بہت اچھی طرح اس چیز کو جان چکے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مزید نہیں رہو گے، آپ ان سے بدلہ لینا چاہتے ہو، اور وہ آپ کو یہ کرنے نہیں دینا چاہتے. وہ اپنا گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا غصہ بڑی جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تو آپ عقل سے کام لیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. تو وہ کچھ اس قسم کی سچویشن میں ہیں، یا وہ ویسے ہی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا مجھے چھوڑ کے آگے کیسے جاؤ گے، کسی اور کی طرف کیسے جاؤ گے، میں تو نہیں جانے دینے والا تمہیں. تو مجھے اس طرح کی کچھ سچویشن لگتی ہے. پلیز آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں. پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. اور اگر آپ کو اپنی اس ریڈنگ کے بارے میں، اپنے اس معاملے کے بارے میں یا کسی اور معاملے کے بارے میں مزید کچھ جاننا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا بیل آئکن کو پریس کریں. تو آپ کو اپنے اس معاملے کے بارے میں، کسی بھی معاملے کے بارے میں کوئی نہ کوئی مزید مشورہ ملے گا، کچھ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. تو بہت دعاؤں کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اللہ حافظ. میں اپنی ریڈنگ نمبر 2 کی طرف جا رہی ہوں. جنہوں نے فائل نمبر 2 چوز کی ہے، آپ کا سب سے پہلا کارڈ آ رہا ہے 4 آف ارتھ. یعنی کہ یہ کسی ضدی پن کی نشانی ہے، کنجوسی کی نشانی ہے، اور وہ
آپ کو اس وقت ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی چیز میں کنجوسی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ان کو پیار دینے میں کنجوسی کر رہے ہو, پیسے کے معاملے میں کنجوسی کر رہے ہو, کیونکہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ پیسوں کا معاملہ ہے, یہاں آپ ان کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو. میں اس کو کلیریفائی کر لوں. جی, تو مجھے پھر سے ایک دفعہ لگ رہا ہے کہ یا تو آپ کسی ذمہ داری کو اٹھانے میں گریز کر رہے ہیں, یا آپ کسی کا دھیان نہیں رکھ پا رہے ہیں, یا ان کا صحیح طرح سے اس کا دھیان نہیں رکھ پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے. اور یا پھر پیسوں کا مسئلہ ہے اس وقت آپ کے ساتھ, اور آپ جو ہیں ان کو صحیح طرح پیسے مہیا نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے, اتنی یعنی کہ اس وقت آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. آپ کو بہت ہمت طاقت کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کام کو پورا کر سکیں. مجھے لگتا ہے اس بات میں پیار ہے آپ کے اندر, لیکن کیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر پیار ہے, لیکن آپ جو ہیں آپ کو بہت ہمت طاقت کی ضرورت ہے تاکہ آپ یہ پیسے اکٹھے کر سکیں ان کو پانے کے لیے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کو پانے کے لیے بہت جدوجہد کر رہے ہو, لیکن کیا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اتنی آپ کے پاس نہیں ہے ریسورسز کہ آپ ان کے ساتھ شادی کر سکو. یا پھر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہو, لیکن کیا ہے کہ جب پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, آپ ان کو نئی نئی چیزیں نہیں, آپ یہ سمجھتے ہو کہ جب میں ان کو کوئی نئی چیز نہیں لے کے دوں گا تو وہ خوش نہیں ہوں گے. تو کیا ہے, آپ وہ جانتے ہیں آپ کو کہ آپ کی خواہش پوری ہوگی. آپ کو یہ کارڈ آ رہا ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے. کوئی بھی جو خواہش ہے آپ کی پوری ہو رہی ہے, آپ کامیاب ہونے والے ہو, تو وہ آپ کو کامیاب بندے کی طرح دیکھتے ہیں. وہ ایسے بندے کی طرح دیکھتے ہیں جو کہ ڈرتا نہیں ہے, جو گھبراتا نہیں ہے, جس کو ٹینشن زیادہ فیل نہیں ہوتی ہے, اور وہ منٹوں میں یا پھر کچھ دیر میں, گھنٹوں میں اس مسئلے سے باہر نکل جاتا ہے اور پھر سے ایک نیا بندہ بن کے ابھرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اس کو میں کلیریفائی کرتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ ان کو لے کے بہت زیادہ اگریسو ہیں, بہت زیادہ آپ یہ ہیں کہ کہیں یہ بندہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا, کہیں کچھ برا. یہاں پہ پیسوں کا آپ کو بہت لالچ ہے. 2 دفعہ آپ کے پاس یہ کارڈ آ رہا ہے, یہاں بھی آپ کے پاس وہی کارڈ آ رہا ہے. یہ بھی کہ آپ ہو سکتا ہے کنجوس بڑے ہوں, آپ نے بڑی محنت سے یہ پیسہ وغیرہ بنایا ہو یا کچھ اس قسم کی سچویشن, لیکن کیا ہے یہ اس طرح سے جا سکتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس حد تک جو ہیں وہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے کہ کہیں آپ کو برا نہ لگے, یعنی کہ آپ کے لائف پارٹنر کو برا نہ لگے. وہ ایسے آپ کو دیکھتے ہیں, آپ ان کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہو. نائٹ آف واٹر, آپ بہت زیادہ ایموشنل اور جذباتی ہو, آپ بہت زیادہ پیار کرنے والے ہو, انتھوسیسٹک ہو, اور کنٹمپلیٹو ہو. تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ بن کے نظر آتی ہے کہ یہ کام کرو, اتنا زیادہ کیوں ہے, یہ ایسے بوجھ ہے میرے. ایک بوجھ تو نہیں, لیکن یہ بہت, میں یہ کیسے کر سکوں گا. آپ کے اندر کچھ اس قسم کی بات جاتی ہے. نائٹ آف واچر ہے تو آپ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, آپ کا دل ان کے پیار سے بھرا ہوا ہے. آپ ان کو ہو سکتا ہے بار بار یہ جتاتے ہوں, نہیں میں تمہیں پیار کرتا ہوں, نہیں سچ میں, یہ لو یہ فلاور لے لو, لو یہ آج میں تمہارے لیے نیکلس لے کے آیا, رنگ لے آیا, لو یہ میں حلوہ لے آیا ہوں باہر سے, یہ کھاؤ. اور اب پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, اور آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کو پسند نہیں کرتے ہو. تو اس وجہ سے وہ جو ہے یعنی آپ گھر گھبرائے ہو, اور آپ ان کو بار بار یہ بتاتے ہو نہیں میں تمہیں پیار کرتا ہوں, میں تمہیں چاہتا ہوں, یا آپ نے اگر کوئی غلطی کیا تو آپ ان سے پہلے سوری کر دیتے, اس سے پہلے کہ وہ آپ کو سوری کریں. فالنگ ان لو اور ویڈنگ پرپوزل, دا نیڈ ٹو بیلنس ایموشنز اینڈ انویٹیشن ٹو اے سوشل ایونٹ. اوکے, ہاں, آپ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذباتی بہت ہو نا, تو آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرو. اور آپ اگر آپ کی شادی نہیں ہے تو آپ کسی سے پیار کرو گے, شادی آپ کو پرپوزل آئے گا. یہ نائٹ آف واٹر سے آپ کے لیے, نائٹ آف کپ سے آپ کے لیے جو ہوتا ہے پرپوزل آتا ہے کہ بھئی کیا آپ, یعنی کہ آپ پیغام آتا ہے کہ آپ ان سے شادی کرو گے یا نہیں. اینڈ انویٹیشن ٹو اے سوشل ایونٹ, اور آپ کسی, ہو سکتا ہے آپ کسی کی شادی میں جا رہے ہوں کسی کے, تو یہ ہے 10 آف کپس. ہاں, اب یہاں پر 10 آف کپس الٹا آ رہا ہے. جب آپ میں اتنا پیار ہے, آپ ان کی طرف اتنے اٹریکٹ ہو, اتنا آپ ان کی طرف کھینچتے ہو, آپ کے جذبات میں وہ شامل ہیں, لیکن کیا ہے کہ یہاں پر شادی جو ہے آپ کی صحیح نہیں چل رہی ہے. میں اس کو کلیریفائی کرتی ہوں. اچھا, اب یہاں پر یہ آ گیا کہ 10 آف کپس جو تھا وہ تھا بہت پیار ایک دوسرے میں, مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ آپ کا ایسے, لیکن کیا ہے کہ وہ اس میں خوش بھی نہیں ہے, وہ ڈرتے ہیں کسی چیز سے. ہو سکتا ہے جیسے کہ مجھے ان کارڈس میں نظر آ رہا ہے, جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں 10 آف سورڈز ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کو
यानी कि किसी ने उनको हो सकता है पहले कभी धोखा दिया हो, या वो डरते हो कि आप उनको धोखा ना दे दें। वो समझते हो कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लोग आपको चाहते हैं, आपके बहुत सारे रिश्ते आते हैं। तो ये ना हो कि आप उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। दूसरी बात, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि, और ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आप ऐसा ना सोच रहे हो, वो ऐसा सोच रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको कहीं छोड़ के आगे चले जाएं, ठीक है। और उनकी रातों की नींद इस वजह से फिक्र बहुत है उनको। लेकिन क्या है कि इसमें प्यार मोहब्बत बहुत है। क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, तो जो भी औरत है इस मामले में वो आपको बहुत चाहती है। लाजमी नहीं, औरत मर्द भी चाह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई औरत नज़र आ रही है, या इस कार्ड में औरत आई है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखें, आप दोनों कपल हैं, कपल एक दूसरे से शेयर करते हैं, प्यार करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो घबरा रहे हैं सिर्फ, वो आपको इतना चाहते हैं, ये सॉरी, वो आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि आप उनको इतना चाहते हो कि आप हर वक्त घबराए रहते हो, डरे रहते हो। देखो, मैंने पहले कहा था मुझे ऐसे ही लग रहा है, और यहाँ पर भी वही कार्ड्स आ रहे हैं कि आप उनको चाहते हो, लेकिन आप डरते हो कि कहीं वो आपको छोड़ के ना चल जाए, आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि वो आपको छोड़ दें और आपको अकेला रहना पड़े। तो इस किस्म की यहाँ पर बात है। तो और अगर आपको ये नहीं लगता कि आपसे मैच हो रही है, आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं, और उनको देखो, क्योंकि ये उनके दिल की बात हम लोग देख रहे हैं कि उनके दिल में ऐसा है, आप उनसे पूछ के देख लें वो क्या सोचते हैं। हो सकता है वो ना बताएं, हो सकता है बताएं। 3 ऑफ वाटर, वो इस शादी से, इस सेलिब्रेशन से डर रहे हैं, इस खुशी से डर रहे हैं। मैं इसको भी क्लियर करती हूँ। फिर एक दफ़ा मुझे वही नज़र आ रहा है, मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आपकी रीडिंग में कुछ और भी हो, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो आपको ऐसे समझते हैं कि आप घबराते हैं अकेले रहने से, आप नहीं चाहते कि आपको वो छोड़ के चले जाएं, और इस वजह से आप कुछ आपकी अकल थोड़ी सी ख़त्म हो रही है, या आप बहुत इस घबराहट में आप जो हो इतने अकल से, इतने अच्छे तरीके से सोच नहीं पा रहे हो, आप ये नहीं देख पा रहे कि वो आपको कितना चाहते हैं। अगर वो आपको इतना चाहते हैं तो आपको छोड़ के क्यों जाएंगे, लेकिन आप डरे हुए हो सकता है आपको पहले कुछ हुआ है आपके साथ, किसी ने आपको धोखा दिया, या आपने ये देखा कि आपके मम्मी पापा के साथ कुछ ऐसा हुआ, आपके बहन भाइयों के साथ कुछ ऐसा हुआ, या आपके किसी कज़न, किसी खाला, किसी चाचू मामू के साथ ऐसा हुआ, और आप डरते हो कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। आप तो उनको इतना चाहते हो, ये उनकी नज़रों में है कि आप उनके बारे में ये सोचते हो। और ये भी है कि आप उनसे कुछ बता नहीं रहे, उनको ये नहीं जता रहे कि आप उनको प्यार करते हो, ये नहीं जता रहे कि आप क्यों ऐसे हो, क्या हो रहा है आपके अंदर, क्या चल रहा है। आप सब कुछ अपने अंदर दबा के बैठे हो और आप अकेले होते जा रहे हो। हो सकता है आप वो ये देख रहे हो कि आप उनको छोड़ना चाहते हो। 2 सिचुएशंस हैं, एक मैं बता चुकी हूँ, दूसरी सिचुएशन ये है कि आप उनको छोड़ के जाना चाहते हो, और लेकिन क्या है कि क्या मसला है, आप में प्यार बहुत है, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हो, ठीक है। अब मैं आपके लिए ये निकालती हूँ, आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। फ्लर्ट, इस सिचुएशन में फ्लर्ट नहीं रहा, जो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की तरफ आते हैं, मजाक करना, हंसी करना, शरारतें करना, वो काम नहीं रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना, वो काम नहीं रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर, ये उल्टा आ गया, यानी कि अब इसमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ हो सकता है सही ना, मैं इसको एक दफ़ा क्लैरिफाई कर दूँ। तो डेफिनेटली आप किसी मसले में फंस चुके हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको हो सकता है कोई रोक रहा हो इनकी तरफ बढ़ने के लिए, कोई आपको कह रहा हो ये बंदा सही नहीं है, या हम इस बंदे के साथ खुश नहीं है, आपके घर वाले कह रहे हो कि हम इस बंदे के साथ खुश नहीं है, ना जाओ इसकी तरफ, छोड़ दो, या आपको कोई चीज़ की सच्चाई नज़र नहीं आ रही। इसमें दूसरे डेस्क में इनके ऊपर आंखों पे पट्टी बंधी होती है, तो या इधर इनकी आंखें बंद हैं तकरीबन, इसकी तो पूरी बंद है, इसकी हल्की सी खुली है। तो आप जो हैं देख नहीं पा रहे कि हकीकत क्या है, आपको नहीं समझ आ रही कि हकीकत क्या, आप क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, आपको क्या करना चाहिए। आपको रुकावट है यहाँ पर, और फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और आप एक दूसरे को माफ़ भी नहीं करना चाह रहे, जबकि इतना प्यार है, इतना सब कुछ है, गलतियाँ वगैरह हो जाती हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर लड़ाई भी होती है, क्योंकि हर एक जो होता है वो दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो जैसे सही समझता है, वो चाहता है कि वो उसके दूसरे बंदे के लिए आसानी पैदा करे, दूसरे बंदे को उतना खुशियाँ दे। तो जो है इस वजह से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, और आप लोगों में गलत फहमी है। ओके, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आ रहा है पो। टाइम फॉर चेंज, टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स विद विजडम। ओके, आप अपने आप को चेंज करें, और जो आपके पास चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप बहुत अक्ल के साथ इस्तेमाल करें, अक्ल के साथ इनके साथ प्यार करें, इनके साथ बातचीत करें। आपको समझ आएगी कि वो कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है आपने या उनको कोई तावीज़ दिया गया हो, और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, कोई आप लोगों में फूट डलाना चाह रहा हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों को इस वक्त किसी
तावीज़ धागे की ज़रूरत है। आप ये करें, आप दोनों में जो दूरियां बनी हैं एक दूसरे से, आपके जहन अलग हो गए हैं, तो वो दोबारा से एक हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस वक्त बहुत अकल से काम लें, लड़ाई झगड़ा मत करें, खामोश रहें ज़्यादा से ज़्यादा। बात करके बात बढ़ाने की, दिल तोड़ने की, मज़ीद मामला ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदा आपको चाहता है और ये जानता है कि आप उनको चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए ये प्रॉब्लम निकाल दे। बेयर वो आपको देखते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप प्यार करने वाले हैं, आप दूसरों से कि अपने फैमिली को साथ लेके चलते हैं। थोड़े लेज़ी हैं, आपका जिस्म हो सकता है हैवी हो, आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग हो, या फिर आप थोड़े से मोटे हों, थोड़े से, लाजमी नहीं ज़्यादा। और लेकिन आप प्यार करने वाले बड़े हो, आप अपने जिसको प्यार करते हो उसको बहुत प्यार करते हो। और डैडी अगर नज़र आ रहा है तो आप डेफिनेटली उनको बहुत सुकून पहुंचाते हो, और यहाँ मुझे नज़र आ रहा है आप सुकून पहुंचाते हो। और वो आपको देखते हैं कि आप उनके लिए बहुत अच्छे परफेक्ट बंदे, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या है कि ये आप में कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं, उसको निकालें, अल्लाह की मदद मांगिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तो आपको अपने मामले में कुछ आपको हल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। बहुत दुआओं के आपको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने इस मामले के बारे में, किसी और मामले के बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो आप मेरी पहली वाली वीडियोज़ देख लें या मेरी आने वाली वीडियोज़ देख लें। तो आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ टाइम पे मिलती रहेंगी। और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 चूज़ की थी, ये स्किन कलर फ्लावर, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है 6 ऑफ वाटर। मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड, इश्यूज रिगार्डिंग चिल्ड्रन, रोमांटिसाइजिंग द पास्ट। हो सकता है आपकी पहले कहीं शादी हो चुकी हो और आप उन लोगों को ज़्यादा याद करते हो, यहाँ आप अपने रिलेटिव्स में जाके ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और तो अब वो जानते हैं कि आप जो हैं ज़्यादातर अपने पास्ट में रहते हैं, ज़्यादातर आप जो हैं वो पुरानी यादों को लेते हैं, उनको बोलते हैं, उनको करते हैं। इनको मैं एक दफ़ा क्लैरिफाई करूँ। अच्छा, वो समझते हैं कि आप जो हैं उनके साथ खुश नहीं हैं, आप ये घर तोड़ना चाह रहे हैं, ये रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं, और आप अपनी पिछली ज़िंदगी में से किसी के पास जाना चाह रहे हैं। हो सकता है आप पहले किसी को चाहते हो, आपकी शादी इधर हो गई हो, आपने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन आप खुश नहीं हैं यहाँ पर। और पहला कार्ड ही आपका ये आ रहा है कि वो जानते हैं कि आप अपने पास्ट को याद करते हैं और भाग भाग के अपने माजी में जाते हैं, अपने पुराने रिश्तेदारों को, दोस्तों को मिलते हैं, और वो जो औरत है या मर्द है उसके बारे में पूछते हैं। तो इस किस्म की, या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड हैं और आप इनके साथ अभी तक अटैच नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पर ये सन कार्ड उल्टा आ रहा है। सो यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम है, नुकसान है, आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है, आप उनकी तरफ सही तरह सोच नहीं रहे। हो सकता है आप इनके साथ बच्चा नहीं चाहते, हो सकता है आपके पहले बच्चे हों और आप ये नहीं चाहते कि भाई इससे अगर बच्चा हुआ इस नए बंदे से तो वो ये ना हो कि मेरे पहले बच्चों को ना अपनाए और उनको नुकसान पहुँचे। ठीक है ना, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है, और इसलिए आप इनके साथ ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे, इनके साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे। हालांकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है। अगर आप उनके लिए जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, अगर आप अपने मियाँ शौहर या बीवी के लिए, आप उनके लिए बाहर से आप तनख्वाह लाते हो, उनके हाथ में पकड़ाते हो, तो आपकी जो बीवी हैं, आपकी जो बीवी हैं, तो वो अगर आप शौहर हैं और आप अपनी बीवी को लाके सारी तनख्वाह पकड़ा देते, तो आपकी बीवी आपकी पसंद का खाना बनाती हैं, आपके मेहमानों को बहुत प्यार से रखती हैं, और आपके कपड़े धोती हैं, आपके घर बार को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं। और अगर आप औरत हो तो वो आपको बाहर से लाके कोई गुलाब फूल दे देते हैं, आपको चॉकलेट्स ला देते हैं, कोई आज आपको आइसक्रीम खानी है, आप आइसक्रीम खाने ले गए, और आप उनके लिए क्या करते हो कि आप उनकी पसंद की कोई हलवा बना दिया, आप उनके पसंद के कोई काम कर दिया, कोई ऐसी चीज़ कर दी। तो बराबर का हिस्सा है, उतना जितना आप उनको चाहते हो उतना ही वो भी आपको चाहते हैं, और वो ये जानते हैं कि आप दोनों बराबर में एक दूसरे को चाहते हो जितना वो चाहते हैं। और इसमें स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में। ये पहली 2 रीडिंग से तो मुझे बेहतर ही लग रही है कि इस रिलेशनशिप में अभी तक, आगे जो हो रहा है वो मैं मानने कहूँ तो ये जो है वो ये देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है,
آپ ان کو چھوڑو گے نہیں, آپ ان کو دھوکہ نہیں دو گے, یا ایٹ لیسٹ آپ ان کو چھوڑ نہیں رہے. دھوکے کی بات نہیں ہے, آپ ان کو چھوڑ نہیں رہے ہو. اور یا پھر آپ پیسے سے کچھ نیا شروع کرنا چاہ رہے ہو, کوئی نیا کاروبار, کچھ آپ کا کچھ نیا شروع ہو رہا ہے, اچھا شروع ہو رہا ہے, یا آپ کے ساتھ آگے بڑھنا بہتر ہے, یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ اچھی ایک آفر ہے قدرت کی طرف سے آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. اب چیریٹ آ رہا ہے, 7 نمبر آ رہا ہے. نمبر 7 ہوتا ہے معجزات کا نمبر, اور این امپورٹنٹ اچیومنٹ, سیلف ڈسپلن اینڈ ول پاور, پبلک ریکگنیشن. آپ کسی اور طرف بڑھنا چاہ رہے ہو, یا تو آپ کسی اور کی طرف متوجہ ہو, جیسے کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ خوش نہیں ہو, ٹھیک ہے. سب کچھ ہے لیکن آپ خوش نہیں ہو, برابر کا ہو رہا ہے سب کچھ, لیکن پھر بھی آپ خوش نہیں ہو کیونکہ آپ کسی اور کو یاد کرتے ہو. اور یہاں پر یہ ہے کہ چیریٹ, تو آپ ہو سکتا ہے کسی دوسرے بندے کی طرف جانا چاہتے ہو, یا آپ کو چینج لانا چاہتے ہو. اس کو کلیریفائی کر دیتے ہیں, ابھی پتہ چل اوکے. ویسے تو اس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن کر لیا ہے سو کر لیا ہے. آپ کچھ شادی کرنا چاہ رہے ہو, یا تو ان سے یا کسی اور سے, اور آپ ان کو چھوڑ بھی نہیں پا رہے ہو, ٹھیک ہے. وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ نہیں پا رہے ہو, اور آپ پھنس چکے ہو یہاں پر. آپ ہو سکتا ہے ان سے باتیں شیئر نہ کرتے ہو, یا پھر آپ ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کو کیا چاہیے, کیا مسئلہ چل رہا ہے, لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. آپ اس دوسرے بندے سے شادی کرنا چاہتے ہو, ان کی طرف جانا چاہتے ہو, لیکن آپ آگے موو نہیں کر پا رہے ہو. شاید یہی بتانے کے لیے قدرت نے مجھ سے یہ کارڈ نکلوایا, ورنہ اس سے کلیریفائی تو تھا کہ آپ کسی اور کی طرف جانا چاہ رہے ہو. اچھا, آپ اور یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ آپ جو ہو وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہو, کسی اور کو شادی کرنا چاہ رہے ہو. ایس آف ارتھ یہاں پر الٹا آ گیا, یہاں پر یہ پینٹیکل سیدھا تھا, یعنی پہلے کے کچھ عرصہ آپ ان کے ساتھ بہتر رہے ہو, آپ کی ان سے اولاد بھی ہوئی ہے, بچے ہوئے ہیں, اور ہو سکتا ہے بچوں کا ایشو ہو کہ آپ دوسرے بندے کی طرف نہیں جا رہے. لیکن کیا ہے, اب یہ الٹا آ رہا ہے. اب کیا ہے کہ آپ جو ہو اس میں خوش نہیں ہو, آپ کسی اور چیز کی طرف سوچ رہے ہو, کسی اور چیز کو پانا چاہتے ہو, اور آپ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو. اس کارڈ کے تھرو آپ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو, آپ یہاں خوش نہیں ہو. آپ کو آپ کی وہ وش فلفلمنٹ آپ کو نہیں مل پا رہی ہے, آپ کا مائنڈ ادھر سیٹسفائی نہیں ہے. آپ یہاں سے موو کرنا چاہتے ہو, آپ آگے جانا چاہتے ہو, اس بندے کی طرف جانا چاہتے ہو جدھر آپ خوش ہو. 2 آف فائر آ رہا ہے یہاں پر, تو آپ ڈیسیجن صحیح نہیں ہے, آپ کی ڈیسیجن نہیں صحیح ہے آپ کی, آپ غلط ڈیسیجن لے رہے ہو. نیو پارٹنرشپس اور کنٹریکٹس, کنٹینیو ٹو موو فارورڈ, اور آپ آگے جانا چاہ رہے ہو. آپ ابھی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہو, اور اگر آپ ڈیسیجن لے رہے ہو تو آپ کی ڈیسیجن یہ صحیح نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ آپ ہی کیا کر رہے ہو, کس چیز کے لیے لے رہے ہو, ان کو کیوں چھوڑ رہے ہو, کیونکہ آپ کسی اور کی طرف ڈیفینیٹلی متوجہ ہو, کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو, یا پھر ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑنا چاہ رہے ہو, کسی اور کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو. ان کو اس چیز کا علم ہے. ویری سون پر وہ یہ بڑی جلدی نہیں ہونے دیں گے, آپ جلدی فیصلہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ کے ہو سکتا ہے ادھر مجھے بچوں کا معاملہ ادھر بار بار نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور یہاں پر اس رشتے میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں رہی ہے, کوئی اب زیادہ اس میں کوئی پکا پن نہیں رہا ہے. آپ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہو, کیونکہ آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہو, اور آپ اس بندے کو دیکھ رہے ہو جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہو. آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر آپ فیصلہ لیتے ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, تو آپ سے یہ بندہ چھن جاتا ہے. اور اگر آپ جو ہیں وہ اس بندے کو چھوڑتے ہو, تو آپ اس بندے کو چھوڑ بھی نہیں پاتے, کیونکہ آپ اس سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہو. اور آپ کے جو شوہر یا بیوی ہیں وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے, وہ آپ کو پھنسا دیں گے اپنے ساتھ, وہ یہ جلدی نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ آپ کو جانے نہیں دینا چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے, میں اپنے ساتھ رکھوں گا, وہ کیوں کوئی اور کیوں لے کے جائے. حق کا مجھے یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو حق کا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. کیمسٹری اوکے, تو آپ دونوں میں کیمسٹری نہیں ہے, آپ دونوں کی ذہنیت نہیں ملتی, آپ دونوں ایک طرح سے سوچتے نہیں ہو, ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے صحیح. اور اس معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی مدد بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہو. یہ بندہ آپ کو بیٹ کی طرح دیکھتا ہے, یعنی بیٹ کیا ہوتا ہے, اندھیرے کا جانور ہے, یہ لوگوں کا خون چوستا ہے. وہ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے تو یعنی کہ بچے ہو گئے,
ابھی آگے کیوں جا رہا ہے؟ میرا خون چوس لیا اب آگے جا رہا ہے کیوں؟ میں مجھ سے پھر شادی کیوں کی تھی؟ اگر یعنی اس نے کسی اور کو ہی چاہنا تھا، کسی اور سے شادی کرنی تھی. ہو سکتا ہے کہ آپ پہ جادو کروا رہے ہوں، یا یہ سمجھتے ہوں کہ آپ پہ جادو ہوا ہے. وہ خوش نہیں ہے آپ کے ساتھ، وہ بھی اب آپ سے خوش نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے انسان نہیں ہو، آپ دھوکے باز ہو. ٹھیک ہے، میں کلیریفائی کرتی ہوں. اوکے، آپ کا جو باٹم آف ڈیک ہے، یعنی کہ پوری جو اصل چیز ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس لاجک ہے، آپ ایماندار ہو، آپ دوسروں کو اس کا درد محسوس کرتے ہو آپ، لیکن آپ کیوریس بھی ہو کہ کوئی چیز چاہیے تو پھر چاہیے، یا یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کسی چیز کو جاننے کی تمنا یا چاہ. اور آپ بچوں کی طرح چیلنج انفارمیشن، آپ کو چیلنج دیا جا رہا ہے، وہ آپ کا شوہر یا بیوی جو بھی ہے آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو. ڈیلیز اور چینجز ٹو پلانس، آپ کے کام میں رکاوٹ ہوگی، یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کے کام میں رکاوٹ ہوگی، دیر لگے گی آپ کو، یا آپ کو چینج کرنا پڑے گا، آپ کو اس بندے کو چھوڑنا پڑے گا جو بھی ہے. ٹروتھ ڈیلیورڈ وداؤٹ ٹیکٹ. اوکے، یہ بندہ آپ کو اٹھا کر کے منہ پہ باتیں مارے گا، اب لڑائی جھگڑے ہوں گے، کچھ اس قسم کی سچویشن ہے. اور دیکھیں پیچھے وہاں لاوا پھٹ رہا ہے، آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، یہاں پہ یہ لاوا پھٹ رہا ہے، اور یہاں پر ان کے اندر بہت کچھ اب چل رہا ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے، اور ان کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے. اور وہ جو ہے اب اس چیز کو آریاں پار لگانا چاہتے ہیں. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں اس چیز سے خوش نہیں ہوں، جو میں چاہتا ہوں مجھے دو، نہیں تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گا یا کر دوں گی. یہاں پر آپ اگر دیکھ سکیں تو اس میں بہت سارے جنگلی جانور ہیں، اور یہ بندہ اس وقت جنگلی جانور بن چکا ہے. یا ان کے ساتھ جو ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے ماما پاپا ہیں، وہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ بہت ظالم لوگ ہیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ ان کو چھیڑا، ان کو کوئی تکلیف پہنچائی، ان کو دھوکہ دینے کی یا ان کو چھوڑ کے آگے جانے کی کوشش کی، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ تلوار مار سکتے ہیں. اس عورت کا اپنا ہاتھ جو ہے وہ بھالو کے ہاتھ کی طرح کا ہے. ادھر ایگل کا پنجہ آیا ہوا ہے، یعنی کہ کیا کہیں گے اسے، عقاب کا پنجہ ہے، شیر ہے، اور یہ ہے بھیڑیا ہے. تو یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ان کے یہ لاوے کی طرح جلا کے رکھ دیں گے آپ کو. یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، ہمارے ساتھ کچھ غلط مت کیجیے گا، نہیں تو ہم آپ کو تباہ کر برباد کر دیں گے. پر کیا ہے، جو میں نے کویشچن کیا تھا اس کے حساب سے ہے کوئین آف واٹر. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس کو آپ چاہتے ہیں یہاں، جس کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ بندہ بہت پیار کرنے والا ہے، اس کا دل بہت نرم ہے، وہ بہت دوسروں کی طرف سوچتا ہے، پیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، پیار کرنے والا ہے. اور ریلیشن شپس ڈیولپ ٹو اے نیو لیول. ٹرسٹ یور انٹویشن، کیئر فار یور سیلف اینڈ ادرس. تو ڈیفینیٹلی آپ ان کی طرف جائیں گے تو صحیح، آپ ان کی طرف جا رہے ہیں، وہ آپ کو پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو چاہتے ہیں، جہاں آپ ان کو چاہتے ہیں وہاں وہ بھی آپ کو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ کو رکاوٹیں بہت ہیں، بہت مسئلے پڑیں گے. یہ لوگ بہت برے ہیں، اور یہ لوگ آپ کو آسانی سے آگے نہیں جانے دیں گے. یہ ایک شکاری کی طرح ہے، اور یہ آپ کو چیر پھاڑ کے رکھیں گے، لیکن کیا ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں گے. 5 آف ایئر، آپ بہت روئیں گے، آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا، آپ پچھتائیں گے. آپ پچھتا نہیں رہے، آپ ان کے بغیر رو رہے ہو، آپ ان کے بغیر پچھتا رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بندہ میری زندگی میں آ جاتا تو یہ ظالم لوگ جو ہیں میری زندگی میں نہ آتے. تو آپ اس قسم کی سچویشن میں ہو، اور آپ اس بندے کو بہت یاد کر رہے ہو، آپ رو رہے ہو اس کے بغیر، پریشان ہو. آپ کہہ رہے ہو میرا اتنا نقصان کیوں ہوا، میں ان لوگوں کو تو چاہتا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے میری زندگی میں آ گئے. لیکن کیا ہے، کنگ آف واٹر، آپ اس وقت کنگ آف واٹر کی طرح ہو، آپ کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے. آپ بہت پیار کرنے والے ہو، آپ لوگوں کی عزت کرتے ہو، آپ اصولوں پہ چلتے ہو. تو کیا ہے کہ اوپن یور ہارٹ اینڈ مائنڈ ٹو دوز اراؤنڈ یو، ٹرسٹورتھی اینڈ ہرٹفل ایڈوائس، چیریٹیبل. اللہ کے نام پہ پیسے دیں، اپنے پاس جو ہیں ان کو خوش رکھیں، ان کو خوش رکھ کے جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ، ان کو خوش رکھ کے تو ان کا مائنڈ بنائیں کہ یہ آپ کو اجازت دے دیں آپ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مجھے یہاں پر کیا ہے، دیکھیں آپ کا یہاں پر آ رہا ہے کنگ آف، اگر آپ مرد ہیں، جو آپ میں سے مرد ہے اس کے لیے کنگ آف واٹر آ رہا ہے، اور یہ کوئین آف واٹر ہے، یعنی کہ میاں بیوی، یا پھر آپ کیا کہہ لو کہ کپل کا کارڈ ہے.
اور یہ پورا ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. آپ ایک دوسرے کے پاس بغیر بہت رو رہے ہو, بہت پریشان ہو, دعائیں کر رہے ہو کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, پلیز اس کو چینج کر لیں. اور کیا ہے, آپ محنت کرنے لگے ہو, آپ کچھ کرنے لگے ہو, آپ اپنے اس رشتے کو پروٹیکٹ کر رہے ہو, آپ اپنی اس سوچ کو پروٹیکٹ کر رہے ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, یہ میرے اندر ہے, میرے دل کے اندر گہرائی گھر کر چکا ہے, گہرائی میں ہے, میں یہ اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا. ڈونٹ گیو اپ, پروٹیکٹ دیٹ وچ یو ہیو کریٹڈ, ہیو کریج اینڈ بلیو ان یور سیلف. آگے آپ اپنے مائنڈ کو بنا کے رکھیں, تو آپ اس چیز کو مت چھوڑیں. جو آپ نے اتنا سب کچھ بنا لیا, اتنا سب کچھ کر لیا, ان کو پتہ چل گیا, وہ آپ سے پہلے کی طرح تو نہیں ہو سکتے جو آپ کے پہلا لائف پارٹنر ہے. آپ اس بندے کو لانا چاہ رہے ہیں, تو یہ بندہ آپ کے ساتھ اتنا, یعنی کہ وہ پہلے والا بندہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. جو آپ کر رہے ہو اس کو کرو, جو نہیں آ رہا ہے اس کو دیکھو, ان کی طرف اب اتنا نہ کرو. 7 آف ایئر, تو آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہو یہاں پر, یا آپ کو دھوکہ دینا پڑے گا, تو پھر ہی آپ آگے بڑھ سکو گے. آپ کی ان سے شادی ہو رہی ہے جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو یہ شادی کا کارڈ ہے, کامیابی کا کارڈ ہے, آپ ڈیفینیٹلی کامیاب ہو رہے ہو. اور پھر آپ کو کسی چیز کی سچائی اصلیت پتہ چلے گی کہ آپ نے اتنا وقت ان لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اس کارڈ کے بعد یہ آخری کارڈ تھا اور اس کے بعد آپ کو یہ کارڈ نظر آ رہا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اتنا وقت ان ظالموں کے ساتھ تو ایسے ہی برباد کر دیا. یہ تو کسی کام کے لوگ نہیں تھے, یہ تو ایک زہر کی طرح تھے. یا پھر پتہ چل جاتا ہے نا بعد میں, جب بندے کو نقصان پہنچے, ان کو نقصان پہنچے گا, یا آپ کو کچھ کہیں گے, آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ تو اچھے نہیں تھے. اچھا, اور آپ کو ضد پکڑنی پڑے گی اس بندے کو پانے کے لیے, تو آپ اس بندے کو پالو گے ڈیفینیٹلی. بہت جلد اسٹار کارڈ آ گیا ہے. اور جی ہاں, تو مجھے تو یہی آپ کے لیے لگا ہے کہ آپ کسی اور کی طرف متوجہ ہو اور اس کی طرف جانا چاہتے ہو, اور اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ خوش نہیں ہو سکتا ہے یہ بندہ جو ہے وہ بچوں کی طرح ہو اور آپ کو الٹی پلٹی باتیں کرتا رہتا ہو, اس وقت یہ کیا کر دیا, ایسے کیوں کیا, فلانا بندہ ایسے, فلانا کام ایسے. تو یہ آپ کے ساتھ کچھ اس قسم کی باتیں بھی کرتا ہوگا, اور آپ جو ہیں وہ اس چیز سے خوش نہیں ہیں. تو آپ ان کو جانتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں, کیا کیا آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو آپ ان سے دور ہونا چاہ رہے ہیں. جو بھی ہے, ایک تو آپ ان کی طرف, دوسرے بندے کی طرف اٹریکٹ ہو, یہ تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ آپ کسی اس کے پاس جاؤ گے ہی جاؤ گے. دوسرا نمبر یہ ہے کہ آپ جو ہیں, یہ ہو سکتا ہے جب ان کو پتہ چلا کہ آپ ان سے خوش نہیں تھے, تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں ان کو پانے کے لیے کچھ کوشش کر لیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں چلو یہ میرے سے خوش نہیں ہے, تو میں اس کے ساتھ کچھ نقصان اس کا کروں گا, یہ کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے. اس نے اپنی انا دکھانی چاہیے, اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں میں بہت زیادہ ہی دوریاں ہو گئی ہیں. تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں, اور اپنے اس معاملے کے بارے میں, کسی اور معاملے کے بارے میں مزید جاننا ہے تو مجھے آپ میری پہلی والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, یا میری آنے والی ویڈیوز دیکھ لیں. اور میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا, بیل آئکن کو پریس کرنا پڑے گا, اور تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز ٹائم پہ ملتی رہیں. آپ کو ضرور ان میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. بہت دعاؤں کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ. اللہ حافظ, پھر ملیں گے.